بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک جو ہے ہمارا وہ مسئلہ نمبر 12.1.4 یعنی 12ویں چیپٹر کا چوتھا مسئلہ جماعت نام۔ اس کا دعویٰ ہے کسی زاویے کے نصب پر ہر ایک نقطہ اس کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہوتا ہے، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ مسئلے کو سمجھنے سے پہلے دعوے میں ایک دو چیزیں ہیں کہ زاویہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہو، ناصف کیا ہوتا ہے کسی زاویے کے ناصف، اور پھر مساوی الفاصلہ ہونے کا کیا مطلب ہے یہ آپ کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے زاویہ کی تعریف یہ ہے کہ دو شعاعیں ہوں جن کا سرا مشترک ہو، یہ پہلی شعاع اور یہ دوسری شعاع، یہ ان کا سرا ہے۔ تو دو ہم سرا شعاعوں کا جو یونین ہے یا ملاپ، اس کو آپ زاویہ کہتے ہیں۔ دو ہم سرا شعاعوں کے یونین کو زاویہ کہتے ہیں۔ جو سرا ان کا کامن ہوتا ہے دونوں کا، یعنی جس پوائنٹ پہ دونوں شعاعیں ملتی ہیں، اس کو آپ زاویے کا راز کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ورٹیکس۔ اور ان شعاعوں کو ہم کہتے ہیں کہ یہ زاویے کے بازو ہیں، یہ زاویے کا پہلا بازو ہے اور یہ دوسرا بازو ہے۔ تو ایک زاویہ جو ہے اس دو ہمسرا شعاعوں کا ملاپ ہوتا ہے، ان شعاعوں کو زاویے کے بازو کہتے ہیں، پہلا بازو دوسرا بازو، اور جس نقطے پہ دونوں شعاعیں ملتی ہیں اس نقطے کو زاویے کا راز یا ورٹیکس کہتے ہیں۔ یہ تو زاویے کی تعریف۔ اس کے بعد ہے زاویے کا ناصف۔ ناصف اصل میں کسی زاویے کے اندر اگر آپ ایسی ایک شعاع کھینچ دیں جو اس زاویے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے تو اسے آپ ناصف کہتے ہیں۔ ایسی شعاع جو کسی زاویے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے زاویے کا ناصف کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کل زاویہ جو ہے 60 ڈگری کا ہے، کل کتنے کا ہے؟ 60 ڈگری کا، تو جب ناصف کھینچے گی تو 30 ڈگری اوپر ہو جائے گا اور 30 ڈگری جو ہے وہ نیچے ہو جائے گی۔ تو اس قسم کی شعاع کو ہم زاویے کا ناصف کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس کے بعد ہے ہم فاصلہ۔ ہم فاصلہ کا مطلب ہے، مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ نقطہ پی ہے اور پی کا فاصلہ اس پہلے بازو سے اور دوسرے بازو سے برابر ہے، مساوی ہے، تو پھر ہم کہیں گے نقطہ پی زاویے کے بازو سے مساوی الفاصلہ۔ اگر کوئی پوائنٹ دو لائنوں سے یا دو شعاعوں سے برابر فاصلے پہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ پوائنٹ ان لائنوں سے یا ان شعاعوں سے مساوی الفاصلہ ہے، دونوں طرف فاصلہ برابر ہے، تو یہ مطلب مساوی فاصلہ کا۔ اب سب سے پہلے ڈائیگرام بناتے ہیں۔ تو ڈائیگرام جو ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مسئلے کو غور سے پڑھیں، مسئلے میں کس چیز کا ذکر ہے، جس چیز کا ذکر ہے وہ ڈائیگرام، اس چیز کی آپ ڈائیگرام بنا دیں۔ ذکر ہے کسی زاویے کا، پھر اس کی ناصف کا، پھر ناصف پر ایک نقطہ لیں، بس تین چیزیں ہیں، زاویہ، ناصف اور نقطہ، یہ تین چیزیں ڈائیگرام میں فی الحال بنائیں، بعد میں عمل کریں گے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو ایک زاویہ بنا لیں، اس زاویے کو نام دیتے ہیں، یہاں پہ او آپ کہہ دیں، یہ نام چینج کر سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں، لیکن میں کتاب کے مطابق دے رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ بنے، یاد کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ تو اس زاویے کا نام ہے اے او بی، زاویے کا نام ہے اے او بی۔ او کو آپ نے درمیان میں رکھنا ہے۔ یہ کسی زاویے کو نام دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس نقطے پہ زاویہ بن رہا ہے وہ نقطہ درمیان میں ہو، اور اس کے جو بازو ہیں وہ بازوؤں پہ جو نام آپ نے لکھے ہوئے ہیں وہ سائڈوں پہ آ جائیں، یعنی اے اور بی سائڈوں پہ آئے گا۔ او کو آپ نے ہر حال میں درمیان میں رکھنا ہے۔ او کو اگر سائڈ پہ کر دیں گے تو یہ نام غلط ہو جائے گا۔ اسی کو آپ زاویہ بی او اے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ زاویہ کو نام دینے کا طریقہ ہے۔ تو زاویہ آپ نے بنا لیا۔ اس کے بعد ناصف بنائیں، درمیان میں ایک شعاع کھینچ لیں، ایرو سے پہلے پوائنٹ لکھیں، یہاں پہ ایم لکھتے ہیں، تو او ایم شعاع جو ہے یہ اس زاویے کی ناصف ہے۔ ناصف کا مطلب ہے کہ اس کے یہ جو دو حصے بنے ہیں، اوپر والا نیچے والا، یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ برابر ہیں، کیونکہ ناصف کی تعریف یہ ہے کہ ایسی شعاع جو کسی زاویے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرے وہ زاویے کا ناصف کہلاتی ہے۔ زاویہ بنا لیا، ناصف بنا لیا، اس کے بعد ہے نقطہ۔ تو اس کے اوپر ایک نقطہ آپ لے لیں، پوائنٹ پی، ٹھیک ہے۔ تو یہ نام آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں، میں پہلے جو تین مسئلے آپ کو سمجھائے ہیں ان میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ شکل کے جو نام ہیں وہ آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں۔ مسئلہ تبھی آپ کا تیار ہوگا جب آپ شکل کے نام چینج کریں اور نئے ناموں سے اس مسئلے کو تیار کریں، ٹھیک۔ تو یہ میں اس مسئلے کے اینڈ پہ اگر ٹائم بچا، میرے پاس ٹائم ہوا تو میں اینڈ پہ جا کے آپ کو نام چینج کر کے بھی بتا دوں گا کہ اگر کسی مسئلے کے نام چینج ہو جائیں تو پھر ہم اس کو کس طرح ثابت کریں گے، ثبوت میں کیا تبدیلی آئے گی، یہ انشاءاللہ اگر ٹائم ہو تو۔
تو ایک زاویہ اے او بی، اس کی ناصف او ایم اور ناصف کے اوپر ایک نقطہ پی، یہ تین چیزیں یہ معلوم میں لکھی۔ اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں ثبوت کی طرف کہ ثابت کیا کرنا ہے۔ زاویہ اے او بی کے ناصف کا نام ہے او ایم کے اوپر شعاع کی علامت، زاویہ اے او بی کے ناصف او ایم پر پی ایک نقطہ ہے۔ لیکن تینوں چیزیں میں نے ایک ہی جملے میں لکھ دی ہیں، یہ زیادہ آسان طریقہ ہے۔ ویسے ان کو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، آپ لکھ سکتے ہیں کہ ایک زاویہ او اے بی ہے، او ایم اس کا ناصف ہے اور پی اس کے اوپر ناصف کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو یہ ان تینوں چیزوں کو الگ الگ جملوں میں لکھ سکتے ہیں، ایک جملے میں لکھیں زیادہ بہتر ہے، ٹائم بچے گا آپ کو۔ اس کے بعد ہے مطلوب میں جو چیز ہم نے ثابت کرنی ہے وہ لکھیں گے۔ اب یہ مسئلہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، تیسرے مسئلے میں میں نے بتایا تھا کہ کچھ مسئلے جن کی اسٹیٹمنٹ سمپل ہوتی ہے، یعنی ان کی اسٹیٹمنٹ میں اگر اور تو نہیں آتا۔ تو اگر اس قسم کا مسئلہ ہو جس میں اگر اور تو نہ آیا ہو، تو جو چیز مسئلے دعوے میں بولی جاتی ہے، اسٹیٹمنٹ کے اندر جو چیز بولی جاتی ہے وہی ہم نے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور جو اگر اور تو والے مسئلے ہوتے ہیں، تو اگر کے بعد والی اسٹیٹمنٹ جو ہے تو سے پہلے معلوم میں آ جاتی ہے، اور تو کے بعد والی اسٹیٹمنٹ جو ہے مطلوب میں آ جاتی ہے۔ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا اتنا، وہ زیادہ ایزی ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ یہ ہمارا معلوم ہے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن اب اس مسئلے میں اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سمپل ہے، تو جو بولا گیا ہے وہی ثابت کرنا ہے۔ کیا بولا گیا ہے کہ زاویہ کی ناصف پر ایک نقطہ اس کے بازو سے مساوی فاصلہ ہے۔ اب نقطہ کون سا لیا ہوا ہے ہم نے؟ پی، اور زاویہ کے بازو کون سے ہیں؟ او اے اور او بی۔ تو ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ نقطہ پی جو ہے زاویہ کے بازوؤں یعنی او اے اور او بی سے مساوی فاصلہ ہے۔ یہ چیز ہمیں ثابت کرنی ہے۔ پی کا فاصلہ او اے سے، پی کا فاصلہ او بی سے یہ کیا ہے؟ مساوی ہے، یہ ہم نے ثابت کرنا ہے۔ تو اس کو لکھیں جی، نقطہ پی زاویہ اے او بی کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہے۔ یہ آپ کا ہو گیا مطلوب کہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی جو ہے زاویہ کے بازوؤں سے برابر فاصلہ ہے۔ اس کے بعد عمل پہ آ جاتے ہیں، ہیڈنگ دیں گے عمل میں پہلا کام آپ یہ کریں کہ نقطہ پی سے عمود گرائیں اوپر او اے کی طرف، جو او اے بازو ہے پی سے اس بازو پر عمود گرائیں، عمود کھینچیں، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اس نقطے سے جو دوسرا بازو ہے نیچے کی طرف، اس کے اوپر بھی ایک آپ عمود گرا لیں۔ عمود کا مطلب ہے کہ 90 کا اینگل بنائے گا۔ اب ان کو نام دیں، ادھر کیو لکھتے ہیں اور ادھر آر لکھتے ہیں۔ تو پہلا جو عمود ہم نے کھینچا وہ پی آر ہے، اور دوسرا عمود ہم نے کھینچا پی کیو کھینچا، دو عمود۔ یہ عمل میں لکھیں جی، لیکن نقطہ پی سے او اے بازو جو ہے اس پر عمود کا نام کیا ہے؟ پی آر کھینچا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پہ آپ لکھیں نقطہ پی سے دوسرا بازو کون سا ہے؟ او بی پر عمود کا نام کیا ہے؟ پی کیو کھینچا۔ اچھا، عمود کیوں گرائے ہیں؟ ویسے بھی تو ہم لائن ڈرا کر سکتے تھے، عمود کا لفظ کیوں آیا؟ اصل میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی کا فاصلہ جو ہے او اے سے اور او بی سے برابر ہے۔ کسی پوائنٹ کا کسی لائن سے جب ہم فاصلہ لیتے ہیں تو ہمیشہ عمودی فاصلہ لیتے ہیں، عمودی فاصلہ جو کم از کم ہوتا ہے، کیونکہ اس پوائنٹ سے لائن تک تو بے شمار فاصلے ہو سکتے ہیں، بے شمار فاصلے۔ میں ادھر دیکھیں گا، اب یہ ایک لائن ہے، یہاں پہ ایک پوائنٹ پی ہے، تو بندہ کہتا ہے پی سے اس لائن کا کیا ڈسٹینس ہے، فاصلہ کتنا ہے؟ تو فاصلے تو بے شمار ہیں، ٹھیک ہے، بے شمار فاصلے ہیں۔ تو کون سا فاصلہ پھر آپ لیں گے؟ وہ والا جو کم از کم ہوگا، اور کم از کم ہمیشہ عمودی فاصلہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اس مسئلے میں ہم نے پی کا فاصلہ ثابت کرنا ہے کہ دونوں بازو سے برابر ہے، تو فاصلے کے لیے پھر عمود جو ہے وہ لازمی ہے، عمود کھینچنے لازمی ہے۔ یہ ہو گئی دو چیزیں عمل میں۔ اس کے بعد
تیسری چیز، 4 زاویے بن رہے ہیں شکل میں، آپ غور کریں، ان چاروں کو نام دے دیں آپ. اس اوپر والے کو 1 کہہ دیں، اس نیچے والے کو 2 کہہ دیں، اور اوپر جو 90 کا اینگل بنا ہے اس کو 3 کہہ دیں، نیچے جو 90 کا اینگل بن رہا ہے اس کو آپ 4 کہہ دیں. تو لکھیں جی شکل کے مطابق زاویوں کو نام، زاویہ 1، زاویہ 2، زاویہ 3 اور زاویہ 4 دیے. یہ زاویے کو ہم نے نام دے دیے. نام میں نے پہلے بتایا تھا یہ کیوں ہم دیتے ہیں. کسی زاویے کو پورا نام دینا بچوں کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، بچے اس کے نام دینے میں غلطی کر سکتے ہیں، تو اس لیے شارٹ نام ہم رکھتے ہیں تاکہ غلطی نہ ہو اور لکھنے میں بھی آسانی ہو. یہ ہو گئی ہم. اس کے بعد ثبوت پہ آ جاتے ہیں. ثبوت میں 2 چیزیں ہیں، بیانات، دلائل. اب ثابت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ثابت ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس نقطہ پی کا او اے سے فاصلہ اور پی کا او بی سے فاصلہ برابر ہے. یہ ہم نے ثابت کرنا ہے. اب پی کا او اے سے جو فاصلہ ہے وہ کس کے ایکول ہے؟ پی آر کے ایکول ہے. اور پی کا او بی سے جو فاصلہ ہے وہ کس کے ایکول ہے؟ پی کیو کے ایکول ہے. مطلب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی آر اور پی کیو آپس میں مساوی برابر ہے. اب پی آر جو ہے یہ اوپر والی مثلث کا ضلع ہے اور پی کیو جو ہے وہ نیچے والی مثلث کا ضلع ہے. اب 2 ضلعوں کو ہم نے برابر ثابت کرنا ہے. تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے مسئلوں کے اندر کہ جب 2 ضلع ہم برابر ثابت کرنا چاہتے ہیں یا 2 زاویے ہم برابر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے ہم ان مسلسلوں کو برابر ثابت کرتے ہیں جن کی وہ ضلع ہیں یا زاویے ہیں. تو یہ ضلع تب برابر ثابت ہوں گے جب ان کی مسلسلیں برابر ثابت ہوں. اور مسلسلوں کو برابر ثابت کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ان کی ہم مطابقت لیتے ہیں، موازنہ ان کا کرتے ہیں، اور نیچے پہ 3 چیزیں ہم ان کی ثابت کرتے ہیں کہ وہ آپس میں مساوی. ان 3 چیزوں میں کم از کم ایک ضلع ہونا چاہیے. جب 3 چیزیں برابر ثابت کر لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ مسلسل آپس میں متماثل ہیں. اور جب مسلسل متماثل ہوتی ہیں تو پھر ان کے تمام ضلع اور تمام زاویے آپس میں متماثل ہوتے ہیں، برابر ہوتے ہیں. تو برابر ثابت ہم نے ضلع کرنے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ پی کا فاصلہ ہم نے برابر ثابت کرنا ہے. تو ضلعوں کو برابر ثابت کرنے کے لیے مسلسل برابر ثابت کرنی پڑیں گی، اور مسلسلوں کو برابر ثابت کرنے کے لیے پہلے ہمیں ان کی مطابقت لینی پڑے گی. لہٰذا سب سے پہلے آپ ان مسلسلوں کی مطابقت لیں. پہلی مثلث کا نام کیا ہے؟ اوپر والی او آر پی اور نیچے والی او کیو پی. ترتیب چین بھی کر سکتے ہیں آپ، او پی آر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اوپر والی کو، نیچے والی کو او پی کیو کہہ سکتے ہیں. اور مطابقت لیتے ہیں. مثلث او پی آر مطابقت رکھتی ہے مثلث او کیو آر. اب اس مطابقت میں چیک کریں کون سی 3 چیزیں برابر ہیں. سب سے پہلے او پی درمیان میں آ رہا ہے، مشترک ہے تو یہ دونوں میں ہوگا، اوپر بھی ہے نیچے بھی ہے، تو ایک ہی ضلع دونوں مسلسلوں میں آ رہا ہے تو اس نے برابر ہی ہونا ہے. تو سب سے پہلے آپ اس کو لکھیں او پی متماثل او پی. اس کی دلیل آپ دیں گے مشترک ضلع. اس کے بعد چیک کریں زاویہ 1 جو ہے اوپر والی مثلث کا اور زاویہ 2 نیچے والی مثلث کا، یہ آپس میں برابر ہے. کیونکہ معلوم میں ہے کہ آپ نے یہ او ایم کیا کھینچا تھا، او ایم ناصب تھا، تو ناصب کسی زاویے کے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے. لہذا 1 اور 2 معلوم کی روح سے یہ دونوں برابر ہیں. ٹھیک، تو اس کے بعد دیکھیں زاویہ 1 متماثل ہے زاویہ 2. اچھا، مطابقت کے بعد جب آپ 3 چیزیں نیچے برابر ثابت کرتے ہیں تو ان میں ایک احتیاط کرنی ہے کہ جو مثلث پہلے اس کا ضلع اور زاویہ پہلے آنا چاہیے، جو مثلث بعد میں ہے اس کا ضلع زاویہ بعد میں آنا چاہیے. یعنی جو اوپر ترتیب ہے نیچے وہی ترتیب ہونی چاہیے. یہ نہیں ایک مثلث پہلے آپ نے لکھی ہے اس کا ضلع زاویہ آپ بعد میں لکھ رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا. تو زاویہ 1 متماثل زاویہ 2. اس کے بعد زاویہ 3 اوپر والی مثلث کا 90 کا ہے کیونکہ عمل میں ہم نے عمود گرایا تھا، اور نیچے 4 بھی کیا ہے دوسری مثلث کا 90 کا ہے، عمود ہم نے گرایا تھا عمل میں. تو 3 اور 4 دونوں برابر ہیں کیونکہ ہر ایک 90 کا ہے. لیکن زاویہ
اوپر والے مثلث میں 3 ہے متماثل ہے اور نیچے والے مثلث میں 4. ان کی دلیل دینی ہے. اچھا زاویہ 1 اور زاویہ 2 کیوں برابر ہیں؟ یہ لکھیں معلوم، کیونکہ زاویہ کا ناصف معلوم میں ناصف ہے تو پھر برابر کرے گا دونوں کو. اور 3 اور 4 کیوں برابر ہیں؟ اس کی دلیل دینی ہے کہ یہ عمل ہے. عمل میں عمود گرایت ہے، ہر ایک 90 کا ہے. لکھ سکتے ہیں آپ، ہر ایک قائمہ ہے. مسلسل مطابقت آپ نے لی مسلسل کی، پھر نیچے 3 چیزیں آپ نے برابر ثابت کر لی. لہٰذا اب مطابقت کس میں کنورٹ ہوگی؟ متماثل. کہ پس مثلث او پی آر متماثل ہے مثلث او کیو آر. اس کی دلیل دیں یہ کس طرح متماثل ہو؟ ایک ضلع اور 2 زاویہ، تو اس کو ہم کہتے ہیں ضلع زاویہ متماثل ضلع زاویہ. اس کا مطلب ہے کہ اگر 2 مسلسلوں کی آپ مطابقت لیں اور ان کا ایک ضلع آپس میں برابر ہو اور 2 زاویہ آپس میں برابر ہوں تو وہ مسلسلیں آپس میں متماثل ہوتی ہیں. اسے کہتے ہیں ضلع زاویہ موضوع. یہ موضوع ایک اصول ہوتا ہے جسے ہم بغیر ثبوت کے درست تسلیم کرتے ہیں. تو اس موضوع کے تحت مسلسلوں کی مطابقت جو ہے کس میں کنورٹ ہوگی؟ متماثل میں. اب مسلسل جب برابر ہوگی تو ان کے تمام ضلع اور تمام زاویہ آپس میں برابر ہوگی. تو لہٰذا اوپر والی مثلث کا جو ضلع ہے پی آر یہ کس کے ایکول آئے گا؟ اس کے مطابق نیچے کون سا ضلع بنتا ہے؟ پی کیو. لیکن یہ پی آر متماثل ہے کیو آر. اس کی دلیل دیں کہ متماثل مسلسلوں کے متناظرہ اجزاء. اس کو نمبر 1 کا نام دے دیں. اب پی آر اور پی کیو آر آپ نے ثابت کر دی آپس میں برابر ہیں. پی آر اور کیو آر اصل میں ہیں کیا؟ شکل کو دیکھ کے چلیں. پی آر کا مطلب ہے کہ نقطہ پی کا اوپر والے زاویے سے فاصلہ، اور پی کیو کا مطلب ہے نقطہ پی کا نیچے والے بازو سے فاصلہ. اس کا مطلب ہے نقطہ پی کا فاصلہ اوپر والے بازو سے اور نیچے والے بازو سے کیا ہے؟ مساوی. کیونکہ ابھی آپ نے ثابت کیا کہ پی آر اور کیو آر آپس میں کیا ہے؟ مساوی متماثل. تو یہ اس کے بعد اگلا جملہ آئے گا پس نقطہ پی زاویہ اے او بی کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ. یہ جملہ آپ نے کیسے لکھا؟ کس طرح لکھا؟ یا یہ جملہ آپ نے کیوں لکھا؟ کون سی دلیل آپ کے پاس ہے؟ نمبر 1 مساوات 1 کی روز. اب چیک کریں، یہی آپ کا مطلوب تھا کہ نقطہ پی زاویہ اے او بی کے بازو سے مساوی الفاصلہ ہے. معلوم مطلوب کو چیک کریں ذرا. مطلوب کیا ہے؟ نقطہ پی زاویہ اے او بی کے بازو سے مساوی الفاصلہ. یہ چیز ہمیں ثابت کرنی تھی. اور مسئلے کا اینڈ میں نے بتایا تھا ہمیشہ مطلوب پہ جا کے ہوتا ہے. تو اب جو چیز مسئلہ آپ کا یہاں پہ اینڈ ہوگا. اب جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے، میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اگر نام آپ چینج کرتے ہیں تو پھر آگے تبدیلی کیسے ہوگی؟ ثبوت میں، معلوم میں، مطلوب میں، یا باقی سارے جو چیزیں عمل وغیرہ ان میں کیا چینج آپ لے کے آئیں گے؟ لیکن مسئلے کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے، میں نے کہا اس سے پہلے جو لیکچر دیے ان میں بتایا تھا کہ مسئلے کو جب آپ یاد کرتے ہیں تو ڈائیگرام سے سارا اس کو یاد کرتے ہیں. ڈائیگرام سے اس کو تیار کرنا ہے. ڈائیگرام سے آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کس کے برابر لینی ہے. ویسے اس کو یاد نہیں کرنا، ڈائیگرام سے سمجھنا ہے اس کو. تو جب آپ سمجھ لیں گے تو پھر نام اگر چینج بھی ہو جائیں گے تو پھر آپ اس مسئلے کو لکھ لیں گے. میں اس مسئلے کے نام چینج کرتا ہوں. نام چینج کر کے پھر آپ کو بتاتا ہوں اس میں کون سا چینج آئے گا. دیکھیں، اگر آپ زاویہ لے لیں، یہاں پہ ایکس لے لیں اور یہاں پہ آپ وائی زیڈ لے لیں، اور جو ناصف ہے اس کو آپ یہاں پہ لے لیں، اینڈ لے لیں، اور نقطہ جو ہے وہ ایچ لے لیں. ٹھیک ہے. اب معلوم کیا ہو جائے گا؟ ایک زاویہ جس کا نام وائی ایکس زیڈ ہے اور اس کا ناصف ایکس این ہے،
اور ناسک کے اوپر ایک نقطہ ایچ ہے، یہ معلوم ہو جائے گا۔ مطلوب کیا ہوگا کہ نقطہ ایچ زاویہ وائی ایکس زیڈ کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہے، یہ معلوم ہو جائے گا اور مطلوب ہو جائے گا سوری۔ اس کے بعد عمل آپ کیا کریں گے، ایچ سے عمود گرائیں گے، عمود بھی آپ ان کے نئے نام رکھ لیں، یہاں پہ آپ اے کہہ لیں، ادھر آپ بی کہہ لیں۔ تو زاویہ ایچ نقطہ ایچ سے عمود گرایا ایچ بی، کس پر عمود گرایا، ایکس وائی پر۔ نقطہ ایچ سے عمود گرایا ایچ اے، کس پر، ایکس زیڈ کے اوپر۔ تو یہ عمل سارا چینج ہو گیا، نام چینج ہے تو عمل سارا چینج۔ اسی طرح آپ کا آگے ثبوت چینج ہوگا، یہ دو مسلسلیں ہیں، پہلی یہ ہے دوسری یہ ہے، ٹھیک ہے۔ زاویوں کو نام آپ دے لیں، چلیں یہ نام چینج نہ کریں۔ اوپر مثلث کون سی ہوگی پھر، ایکس ایچ بی مطابقت رکھتی ہے مثلث ایکس ایچ اے، پھر ایکس ایچ مشترک ضلع آ جائے گا، زاویہ 1 زاویہ 2 کے متماثل، زاویہ 3 زاویہ 4 کے متماثل، اور پھر مسلسلیں آپس میں متماثل ہو جائیں گی۔ اور اس کے بعد آپ لکھیں گے ایچ بی متماثل ایچ اے کے، پس نقطہ ایچ زاویہ وائی ایکس اے سے مساوی، پس نقطہ ایچ زاویہ وائی ایکس اے کے بازوؤں سے مساوی الفاصلہ ہے۔ مطلب نام چینج جب آپ کریں گے تو ان ناموں کے مطابق پھر آپ نے مسئلہ لکھنا ہے، اور مسئلے کو تیار اس طرح کریں کہ آپ اپنے نام دے کے اس کو ثابت کریں، کیونکہ جو کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کو رٹا نہیں لگانا کہ یہاں پہ اگر او اے آ رہا ہے تو آپ نے او اے ہی لکھنا ہے، ٹھیک ہے، لازمی نہیں ہے، آپ او بی لکھ لیں، اوپر اگر بی لکھ لیں، نیچے اے لکھ لیں، تو لیکن جب چینج آپ کریں گے تو پھر نیچے سارا آپ نے چینج کرنا ہے، معلوم میں بھی چینج آئے گا، عمل میں بھی، مطلوب میں بھی۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے، یہ نہ ہو کہ نام آپ اپنے دے رہے ہوں، اپنی مرضی سے دے رہے ہیں، اور یہ سارا مسئلہ جو ہے، ثبوت جو ہے، یہ سارا یہ کتاب کے مطابق آپ لکھ رہے ہیں، تو پھر کتاب کے مطابق اگر صحیح بھی لکھا ہوگا تو سارا کراس ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا، اس کے نمبر آپ کو نہیں ملنے، کیونکہ جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ آپ کا ڈائیگرام دیکھتا ہے، تو ڈائیگرام میں جس طرح آپ نے نام دیے ہوں گے تو اس کے مطابق وہ آپ کا مسئلہ چیک کرے گا۔ تو مسئلے کے جو نمبرز ہیں وہ میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ ڈائیگرام کا ایک نمبر ہوتا ہے، معلوم کا بھی ایک نمبر آپ کو مل جائے گا اگر صحیح لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ایک نمبر عمل کا ہوتا ہے، یہ کتنے ہو گئے، 1 2، مطلوب کا بھی ایک ہوتا ہے، 3 اور 4، تو عمل تک 4 نمبر بنتے ہیں۔ اس کے بعد 4 نمبر ثبوت کے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور زیادہ 4 میں سے جو ہے وہ 3 نمبر آپ کے بیانات کے ہوں گے، کیونکہ بیانات زیادہ اہم ہوتا ہے، اور دلائل کا بھی ایک نمبر ہوگا اگر سارا صحیح لکھا ہوگا۔ تو اس طرح ہر سٹیپ کی جو ہے وہ نمبروں کی ایک تقسیم ہوتی ہے۔ امید ہے یہ مسئلہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔